کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کا جواب میں خود سے نہیں دوں گا، بلکہ سب کا جواب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کچھ اور اپنی طرف سے کچھ بڑھانے آئے۔ بہرحال یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنت اور جہنم سب کچھ لکھا گیا ہے، اور آدمی زندگی بھر جنت جیسا عمل کرتا ہے، لیکن تقدیر سبقت کرتی ہے، اور رب نے اس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ عمل وہ آخر میں کر لیتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، اور یہ تمام آیتیں اور حدیثیں ہم کو کس بات کی دعوت دے رہی ہیں؟ اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ اے بندے، تجھے اللہ کی تقدیر کے اوپر مکمل طور پر یقین اور توکل اور بھروسہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے اللہ کے بندے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ بڑی پیاری اور بڑی مارکۃ الحارہ حدیث ہے۔ اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم بڑے پزمردہ نظر آتے ہو، ذرا ذرا سی بات پر کم حوصلگی ظاہر کرتے ہو، کم ہمتی کے شکار ہو جاتے ہو، اور ذرا ذرا سی چیزوں پر آپس میں ٹینشن، لڑائیاں، جھگڑے، پھڈے، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، رشتے ناطے سب کچھ ترک کر دیتے ہو۔ لیکن ذرا اس نبی کے اس مقدس فرمان کو بھی سنو، اور اپنے نبی کے پیارے پیارے ان کلمات کو سنو، انشاءاللہ تمہارے ایمان میں زیادتی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن کے ذریعے سے ایک مومن کے دل کو روشنی اور جو ہے شائستگی، اور اپنے مومن کے دل و دماغ کو جلا ملتی ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احفظ اللہ احفظ اللہ احفظک، کہیں بھی رہو اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ مطلب یہ ہے اللہ کو بھولو گے، اللہ ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کیسے کرے گا۔ اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اے سامعین کرام، میری آواز سننے والوں، ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت، رات کی تاریکیاں ہوں یہ دن کے اجالے ہوں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے بندے اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہر گھڑی اپنی مدد کے لیے پائے گا، ہر گھڑی اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا، اپنے سامنے پائے گا تیری مدد کے لیے اللہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تم کو کہاں کہاں گھمایا گیا؟ بولو، تمہیں کہاں کہاں گھمایا گیا ہے؟ تمہیں کس کس طرح سے گھمایا گیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھو، اپنی مدد کے لیے ہر گھڑی ہر پل اللہ کو پاؤ گے۔ اور تم مدد کے لیے کس کو پکارتے ہو؟ یا علی توڑ دشمن کی نلی، جے بجرنگ بلی توڑ دشمن کی نلی۔ استغفر اللہ، کافروں کے نعرے، وہ بلی ہیں، جے بجرنگ بلی ہیں، تو یہاں حضرت علی ہیں۔ یہ سب کفر کی دین ہے، یہ تمہارے ایمان اور عقیدے کو اسی طرح سلنڈر کیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے شروع میں بتلایا، شیطان اسی طرح سے تم کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور جناب علی کہتے ہیں کہ ہم یہ فتح کر لیں گے، وہ فتح کر لیں گے، کچھ نہیں فتح کریں گے، یہ خود فتح ہو جائیں گے، یہ خود محکوم اور غلام رہیں گے، اور ہیں بھی۔ اس لیے یہ تعلیم تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بتاؤ، یا تو ہمارے نبی سچے، یا اس دور کا یہ سجادہ نشین اور پیر یہ مولوی سچا؟ کون سچا کون جھوٹا بتاؤ؟ ہم تو دنیا کو جھوٹا قرار دے کر مدینے کے اس چٹائی پہ بیٹھنے والے نبی کو سچا مان کر کے ہم اس کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ تم ہمیں کچھ بھی کہو، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ وہ نبی اپنی امت کو تعلیم دے رہا ہے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے ہمیشہ پاؤ گے، اپنی مدد کے لیے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ نمبر 1 اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ نمبر 2 اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ نمبر 3 وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب بھیک مانگو، جب کوئی چیز طلب کرو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو، بیٹا مانگنا ہو، بیٹی مانگنا ہو، روزی مانگنا ہو، دولت مانگنی ہو، صحت مندی مانگنی ہو، تندرستی مانگنی ہو، مرض سے شفا مانگنی ہو، مقدمے کی جیت مانگنی ہو، اور سب کچھ مانگنی، جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ،
کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کس سے سوال کرو؟ خواجہ اجمیری سے سوال کرو، داتا حجویری سے سوال کرو، پاک پٹن کے دربار میں جاؤ، ملا پیادہ کے دربار میں جاؤ، بیربل کے در چوکھٹ پہ جاؤ کہ جو ہے لکشمن اور ان کے سیتا کی چوکھٹوں مورتیوں کو جا کے چڑھاوے چڑھاؤ، کس کو چڑھاؤ؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہے، سوال اگر کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کرنا، مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اور کسی کے ساتھ کچھ لوگ آئے کہنے لگے یہودی بہت ستاتے ہیں، آپ میری مدد کریں، تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب فرماتے انما لا یستغاث بی، مجھ سے مدد نہیں طلب کی جاتی ہے، اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو عرش والے سے طلب کرو۔ اللہ اکبر، عرش والے کو مددگار مانو، عرش والے سے طلب کرو۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی ملکوں میں ہماری مائیں بہنیں جہالت کی وجہ سے یا مولویوں کی مس گائیڈنگ کی وجہ سے یہ باتیں کہہ دیتی، بھیا اللہ رسول سمجھیں، اللہ رسول جانیں، اللہ رسول چاہیں گے تو ہم حج کو چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جگادری پھینٹے لپیٹ لپیٹ کر کے طوطے چھا، ہرے چھا، بلند چھا، نیچے جا، اجالے جا گھومتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو بھائی کہتے ہیں آقا کا کرم ہوگا تو مدینے پہنچ جائیں گے، ہیں اور روتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے کے جوار میں بیٹھ کر کے ہم جنت لے لیں گے۔ میاں تمہارا ایمان مدینے کے جوار میں کیا، مدینے کا سجا نبی کا سگا چچا، نبی سے محبت کرنے والا جنت نہیں پا سکا تو تو مدینے کے بغل میں بیٹھ کے جنت کیسے لے لے گا بھائی؟ اگر جنت لینا تھی تو اب ابراہیم کا سگا باپ جہنم کے اندر الٹے نہ لٹکائے جاتے بلکہ ابراہیم انہیں جنت میں لے جاتے۔ اگر جنت حاصل کرنا ہوتی اور ملتی کسی کو نسبتوں سے تو نوح کا بیٹا جہنم کے اندر نہ چلتا بلکہ باپ اپنے بیٹوں کو جنت میں لاتا۔ اگر جنت ملنا ہوتی تو لوط اپنی بیوی کو جہنم کے اندر نہ جلتا ہوا دیکھتے چھوڑتے بلکہ اسے بھی جنت میں لاتے اپنے ساتھ۔ تو تم کہاں ہو؟ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب میری مدد کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، اللہ کے حبیب تڑپ اٹھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی ندا للہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور آج تو لمبے لمبے گھوٹالے کر کے لوگ ڈکار ہی نہیں لیتے، وہ کہتے نہیں کہ یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں یہی عین توحید ہے۔ سب سے بڑی توحید یہی ہے کہ بزرگوں کو پکارو اور ولیوں کو درگاہوں پہ چڑھاوے چڑھاؤ اور عرس اور میلے کرو اجڑے گھسڑے کو، یہی اصل اسلام ہے اور یہی اصل دین۔ میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے، ابھی کچھ پچھلے جمعہ کی کیسٹ ہے، BBC لندن سے خواجہ اجمیری کے درگاہ سید زین العابدین خان صاحب کا انٹرویو ٹیلی ویژن پہ آیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی کسی نے دیکھا ہوگا، آپ ہی لوگوں میں کسی نے مجھے ریکارڈ کر کے وہ کیسٹ دی کہ ربانی صاحب اس کو سنیے، اس میں آپ کے لیے بڑے مسالے ہیں۔ میں نے کہا یار اس کو کیا سنوں، مسالے تو ہمیں بہت پہلے سے ملے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یہ نیا مسالہ ملا ہے۔ اس نے سوال کیا اور وہ کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، BBC لندن کی انٹرویو لینے والی بڑے چبھتے ہوئے سوالات کر رہی ہے وہ سجادہ نشین سے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ آپ جو کچھ اجمیر کے درگاہ میں ہوتا ہے، جو مزار کو دھلا جاتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس میں اسلام کے طریقے سے اس میں بت پرستی کی کچھ بو آتی ہے؟ او مجاہد وہ کیا بولتا ہے سجادہ نشین، نہیں اس میں بت پرستی کی کون سی بات ہے؟ مندروں کے اندر جس طرح مورتیوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح سے ہم مزاروں کے اندر بھی مزاروں کا غسل دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں تو کعبہ بھی دھلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، چھ نسبت خاکرا، یہ ہیں وہ شرک و بدعت کے ستون، اور یہ ہے وہ ابلیس جو اس امت کے بیڑے کو غرق کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تم ان مردوں کے پرستشوں میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے لیے یہ رب اپنے نبی کے ان میٹھی میٹھی باتوں کو اور پیاری پیاری باتوں کو سنو، اور یہ اس امت کے جو مکار اور دجال اور فریبی ہیں ان سے اپنے ناطے توڑو اور مدینے والے سے اپنے رشتے جوڑو۔ دیکھو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، اذا سالتا فسل اللہ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو، وعلم اور جان لو ان الامت، سنو کتنی پیاری بات اللہ کے حبیب اپنی امت کو بتلا رہے ہیں، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر کائنات پوری کی پوری ایک پلیٹ
فارم پہ جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں نقصان لکھا ہے، تو کائنات تمہیں مل کے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور سنو، اور فرماتے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر اسی طرح سے پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ لکھا ہوا ہے، تو پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو کر کے تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقدیر۔ اور ایک بندے مومن تقدیر پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، وہ مرغیوں سے نہیں ڈرتا، وہ مردوں سے نہیں ڈرتا، وہ بلیوں سے نہیں ڈرتا کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو حاجی صاحب تھیلا لٹکائے منہ لٹکائے واپس آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بلی راستہ کاٹ گئی، کیسے جائیں؟ کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ چلتے چلتے ڈرائیور نے بریک لگائی اور گاڑی روکی، اترا اور گیا جھنڈی شاہ کے اوپر چمنی چڑھا کر، بیزانے چڑھا کر، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ پھر خراٹے لے کے نا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بہت پہنچیلے بابا ہیں، اب بغیر رشوت دیے جائیں گے آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ حشر ہے ان مردہ پرستیوں کا، یہ نتیجہ ہے ان کے ایمان کا۔ تو اللہ کے اوپر توکل کہاں رہا؟ رب نے جو تقدیریں لکھی ہیں اس کے اوپر کہاں رہا بھروسہ؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں کچھ نمونے پیش کروں گا اپنے تمہارے بزرگوں کے، جو دین کے بزرگ ہیں۔ کس کے بزرگ ہیں؟ بزرگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دین کے بزرگ ہیں، ایک بزرگان اسلام ہیں، ایک بزرگان اسلام ہیں، ایک بزرگان دین یعنی بزرگان دین و اسلام ہیں، جو ہمارے بھی بزرگ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں۔ اور ایک دوسرے ماڈل کے بزرگ لوگ ہیں، وہ بزرگان تصوف ہیں، بزرگان صوفیہ ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تصوف نہ اسلام ہے اور نہ اسلام تصوف۔ اگر اسلام تصوف کا نام ہے تو ہمیں اسلام سے پیارا نام کوئی دوسرا پسند ہی نہیں ہے، اور اگر تصوف اسلام نہیں ہے تو پھر ہم ایسے تصوف کو دور سے سلامی کرتے ہے کہ نہیں؟ تو ایک بزرگان تصوف ہیں، یہ گھوٹالے ہمارے یہاں چل رہے ہیں، انہی بزرگان تصوف کو بزرگان اسلام کا نام دے دے کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں بزرگان اسلام کے کچھ چیدہ واقعات میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بنیادی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سمجھتے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یاد رکھو رفعت الاقلام وجفت الصحف، یاد رکھو قلم اٹھا لیے گئے ہیں، رب نے جو تقدیریں لکھ دی ہیں اب وہ قلم اٹھ چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، روشنائیاں خشک ہو چکی ہیں، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو پیدا کیا وہ کون سی چیز ہے؟ قلم۔ قلم۔ ہمارے کچھ گروپ کے لوگ ہیں کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ ہمارے نبی کا نور ہے، اللہ نے اپنا نور کاٹ کے وہ ایک نور سے اللہ کے نبی کو بنایا۔ ہم نے کہا تو یہ وہی عقیدہ ہو گیا کرسچنوں والا کہ وہ جگر گوشے ہیں اللہ کے، کون؟ حضرت مسیح علیہ السلام، تو جگر کا ٹکڑا ہے وہ، تو نور کا ٹکڑا ہے یہ، تو پھر تو وہی بات ہو گئی جس طرح وہ اپنے عقیدے رکھتے ہیں، تم نے بھی رکھے نعوذ باللہ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، فقال له اکتب، اللہ نے فرمایا قلم سے لکھ۔ اس نے کہا ربی وماذا اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة، اے قلم قیامت کی صبح تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تحریر کر دے۔ اللہ اکبر، اس قلم نے سب کو تحریر کر دیا، سب چیز لکھی جا چکی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مومنوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اے لوگو عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ یہ اس شبہے کا جواب ہے جو ہمارے تمہارے ذہنوں میں آیا ہے کہ جب جنت و دوزخ مقرر ہے، جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں۔ میں بھی پچھلے ہفتے ایک تقریر سن رہا تھا،
صحیح بخاری کی ایک دم صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام کے اوپر نکلے اور آپ کے ہاتھوں میں کچھ اوراق داہنے ہاتھ میں تھے، کچھ پیپرز بائیں ہاتھ میں تھے۔ آپ نے صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو پیپرز ہیں یہ پیپرز کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو داہنے ہاتھ میں پیپرز ہیں یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ ان کے نام مع ولدیت کے لکھے ہوئے ہیں۔